اگر کوئی اپنی حاجت لے کر آئے اس کے پاس تو اس کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، یعنی وہ اندر سے ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آ گئے، پھر میرے پاس آ گئے، نہیں، اس کا دروازہ چاہے وہ مشورہ دے، چاہے وہ کوئی ایک فون کر دے، چاہے وہ دلاسا دے دے، اس کے پاس کچھ نہیں بھی ہے نا تو وہ کم از کم اندر سے محسوس نہیں کرتا۔ حاجت مانگنے والا اگر اسے پتہ چل جائے، روایت میں کہ حاجت کسی سے نہ مانگنے کا اللہ کیا ریوارڈ دے گا، وہ کبھی بھی اپنی حاجت کسی سے نہیں مانگے گا۔ اور جس کے پاس حاجت لے کر آئے اسے پتہ چل جائے کہ کوئی حاجت والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، اس کا کتنا اجر ہے، تو وہ کبھی کسی حاجت مند کو خالی نہیں بھیجے گا۔ خدا لوگوں کے لیے، حدیث لوگوں کے لیے۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت مانگیں گے تو کیا خدا انسان کو خالی ہاتھ بھیجے گا؟ نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ البتہ دعا الگ موضوع ہے، اس کا الگ چیپٹر ہے، لیکن بہرحال ابھی ذیل میں آ گیا۔ شخص جو ہے وہ مسجد نبوی میں آیا اور اس نے آ کر مثلا خدا کی بارگاہ میں کچھ مانگا، رسول خدا نے کہا نہیں ہوگا پورا۔ کہا کیوں؟ مثلا خدا کی حمد و ثنا تو کرو، پہلے اس کی پہلے حمد و ثنا تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو جانتا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور پھر درود بھیجنا محمد و آل محمد پر، اللہ صلی اللہ محمد، تب آپ کی حاجت آسمان میں خدا کی طرف جائے گی۔ ہم خدا سے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، اول تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہاں مانگتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کب مانگتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، خدا کا شکر، پڑھنے کے بعد فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ نماز ابھی ختم ہوتی نہیں ہے، واٹس ایپ کا میسج دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اللہ نے واٹس ایپ کیا ہوگا چیک تو کریں۔ ہمیں تو سب سے پہلے اسی کی مشکل ہوتی ہے۔ نماز میں موبائل وائبریٹ کر رہا تھا، میری کشتی ڈوب گئی نماز میں، کہیں کاروبار تھا میرا۔ اتنی ٹینشن ہے آدمی کو، آپ سوچیں تھوڑی دیر نیٹ بند ہو جائے موت آ جاتی ہے آدمی، بھائی کیا ہو گیا؟ ہمارے کون سے کوئی سلیکون ویلی میں جو ہے وہ بڑے بڑے راؤٹر جو ہے، ٹیسلا کی ہماری جو ہے وہ مینوفیکچر چلتا، کچھ نہیں ہے زندگی میں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکشن نہیں ہے، اور یہ جو کنیکشن ہے یہ ڈسکنیکٹ ہی ہے ہمیشہ۔ اس کو بہتر کریں، دعا کنیکشن ہے اس کی بارگاہ میں۔ خدا کو کیا ضرورت ہے ہم سے مانگیں گے؟ مطلب آپ مانگیں گے تو خدا سنے گا؟ نہیں ہے۔ ہم مناجات یہ جو شعبان میں پڑھی جاتی ہے اس کے اندر امام معصوم کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے، یعنی اصل ہدف کیا ہے؟ ایسے تو سن رہا ہے، مطلب جو کائنات کا خالق ہے وہ میری بات سن رہا ہے۔ آج دنیا ایک دوسرے کی بات نہیں سنتی، آپ کسی سے بات کریں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا بغیر مطلب کے، آپ کے سامنے ہے، اور جو آدمی جتنا بڑا ہے اس کے پاس ویسے ٹائم نہیں ہے۔ مگر وہ جو تمام عالم کا خالق ہے، مالک یوم الدین ہے، اور کروڑوں اربوں اس کے مخلوق ایک وقت میں بھی مانگیں تو بھی وہاں سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ ابھی میں اس کی سن رہا ہوں، ابھی تمہاری نہیں سن رہا ہوں۔ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے، اور کیا چاہیے؟ انتظام موت، اصل قبول ہو یا نہ ہو کیا فرق، اصل وہ سن رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ اصل یہ کیفیت آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا خالق مجھے سن رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ آپ کی دعا پوری ہو بھی نہ ہو یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اصل دارن ہمیں وہ لذت نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو خدا سے گفتگو کرنے میں آتی ہے، جو رات کی تاریکی میں آتی ہے، اور رات کو بہرحال انسان خدا سے بات کرے، اپنے درد اس سے کہے،
آپ یقین کریں، استاد فاطمی نے یہاں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص پریشانی میں تھا بہت، میں ہی چلا جاتا، وہاں گیا اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 وہ پڑھی، اس چھوٹی سی دعا ہے، اس میں معصوم تعلیم فرماتے ہیں کہ پروردگار تمام گریں، تمام مشکلیں تیرے آگے ذلیل ہیں، خوار ہیں، یعنی جتنی مشکلیں ہیں تیرے آگے خوار ہیں، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں یہ پڑھ رہا تھا، میری ایک عجیب کہ وہ کہہ رہا ہے، حدیث ظاہر ہے معصوم کی ہے نا، معصوم اللہ کا نمائندہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل سالم کی نشانی کیا ہے؟ جب کوئی حاجت لے کر آئے تو تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جس نے عقل بنائی ہے، اگر اس کی بارگاہ میں حاجت جائے گی تو کیا اس کا خدا نہ خواستہ دل تنگ ہوگا کیا؟ نہیں، ہمیں مانگنا آتا نہیں ہے، بس خدا سے مانگا کرے، خدا خود آپ کی مشکلوں کو آسان کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں مشکل آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، لیکن سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتا کون ہے، کس کا ہے، یہ پتہ چلتا ہے، یہاں سے زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی میرے زندگی کا اپنا تجربہ ہے، ظاہر ہے ہم نے اساتید سے ان حدیث اور روایات سے سیکھا ہے، جہاں مشکل آئے اپنے اوپر مت دیکھو کہ تم یہ حل کر سکتے ہو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ خود اسباب پیدا کرتا ہے۔